السلام علیکم جی، بریکنگ نیوز آئی ہے کہ ایران نے اب امریکی حملوں کے جواب میں باقاعدہ طور پر آپریشن بشارت الفتح لانچ کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ امریکی ہوائی اڈہ جو قطر ایئر بیس پر موجود تھا وہاں پر کیا گیا ہے، اور 6 میزائلز داغے گئے۔ قطر کا جو میڈیا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ انٹرسیپٹ کر لیے گئے کامیابی سے، لیکن قطر کی خود مختاری پر انہوں نے اس کو اپنا حملہ قرار دیا ہے، جبکہ ایران جو ہے، ایرانی میڈیا جو ہے اس کے مطابق کیونکہ ان کو کارنر کر دیا گیا تھا، ان کو کسی جانب سے کوئی ایسی امید نہیں تھی، تو پھر انہوں نے امریکی حملوں کے جواب میں یہ ریٹیلیٹ کیا ہے اور آپریشن بشارت الفتح باقاعدہ طور پر لانچ کیا۔ بریف ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کون کون سے اسلامی ممالک کے ہوائی اڈے جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نام تو یہ قطر کا ہی یہ جو ہوائی اڈہ ہے اس کا آتا ہے، کیونکہ قطر ایئر بیس کو جو ہے مشرق وسطیٰ میں امریکی فضائیہ کا سب سے بڑا اڈہ مانا جاتا ہے۔ العدید ایئر بیس ہے جہاں پر یہ حملہ کیا بھی گیا ہے، اور عراق، شام اور افغانستان میں جو مشنز کے لیے یہ اڈہ استعمال ہوا کرتا تھا، یہاں 10,000 سے زائد امریکی اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکہ ایئر بیسز استعمال کرتا ہے مسلمان ممالک کی، اس میں کویت کی علی السالم ایئر بیس ہے۔ عراق اور شام میں امریکی کارروائیوں کے لیے لاجسٹک سپورٹ یہاں سے باقاعدہ طور پر دی جاتی تھی۔ امریکی فوج کے لیے ایک اہم زمینی اور فضائی نقل و حمل کا مرکز بھی ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کی عیسیٰ ایئر بیس پلس نیول سپورٹ اسٹیشن ہے، یہاں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ جو ہے وہ تعینات ہے، فضائی اور بحری آپریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، خصوصاً خلیج فارس میں۔ سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس ہے۔ اس کے علاوہ عراق کی عین الاسد ایئر بیس اور دیگر فوجی ہوائی اڈے ہیں، داعش کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیے گئے۔ ترکی کے ہوائی اڈے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، ایئر بیس استعمال ہوتی ہے۔ اردن کی ایئر بیس استعمال ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ استعمال کرتا ہے۔ افغانستان میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ امریکہ نے اس کی ایئر بیس کو استعمال کیا، 2021 کے بعد انخلا ہوا امریکہ کا، لیکن اب امریکہ نے ان ایئر بیسز کو استعمال کر کے ایران پر جو حملہ کیا تھا اس کا باقاعدہ طور پر ریٹیلیٹ کیا گیا ہے، اور ایران نے بشارت الفتح آپریشن باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا ہے، جس پر مختلف تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ایک بڑی جنگ چھیڑ دی ہے، جبکہ جنگ ایران نے میرے خیال میں نہیں چھیڑی، یہ جنگ اس پر مسلط کی گئی، جس کے جواب میں جب ایک ملک کو کارنر کر دیا جائے اور اس کے پاس کوئی نہتہ ایک ملک ہو جس کے پاس کچھ نہ بچا ہوا ہو، اور اس پر حملہ آور ہو جائیں دو بڑے ممالک جو بڑی طاقت رکھتے ہوں، امریکہ اور اسرائیل، اور وہ جب حملہ آور ہو جائیں اور اس دوسرے ملک کے پاس کچھ نہ بچے، تو ظاہر ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ تو ایران نے بالکل ویسے ہی کیا، اور جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے ریٹیلیٹ کیا۔ اب قطر اس کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دے رہا ہے، لیکن قطر اور دیگر اسلامی ممالک جب اپنی ایئر بیسز امریکہ بہادر کو دیتے ہیں تو تب ان کی سوورینٹی پتہ نہیں کیوں نہیں چیلنج ہوتی۔ حیران کن بات ہے کہ یہ سوورینٹی تب چیلنج ہونی چاہیے کہ جب آپ اپنی ایئر بیسز یا اپنے ہوائی اڈے امریکہ کو بھیجتے ہیں، کہ وہ اپنے ہی مسلمان ممالک کے اوپر حملہ آور جب ہوگا تو آپ لوگ تب کہاں ہوتے ہیں۔ تو ان اسلامی ممالک کو، ہمارے 57 اسلامی ممالک کو یہ بیٹھ کر اب سوچنا چاہیے کہ ایران جو اس وقت اکیلا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، تو اس جنگ میں ہمیں کس کی سائڈ پر جانا ہے۔ ہم تو نوبل انعام کے لیے اس وقت نامزد کر چکے ہیں امریکہ بہادر کے ٹرمپ کو، لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو امریکہ جس کے ہاتھ پر غزہ اور فلسطین کے بچوں کا، نوجوانوں کا، عورتوں کا اور وہاں کے بزرگوں کا خون ہے، اور جس کے اب ہاتھوں پہ ایران کے نہتے لوگوں کا خون ہے، کیا اس کو نوبل انعام دیا جانا چاہیے؟ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ جو حملہ کیا گیا یہ باقاعدہ نوٹیفائی کر کیا گیا، اور یہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے، لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ہمارا ہدف قطر کی سرزمین نہیں بلکہ دہشت گرد امریکہ کے اڈے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز اس کو سیکنڈ کر رہا ہے کہ ایران کوآرڈینیٹڈ دا اٹیکس آن دا امریکن ایئر بیس ان قطر ود قطری آفیشلز اینڈ گیو ایڈوانس نوٹس دیٹ اٹیکس ور کمنگ ٹو مینیمائز کیجویلٹیز۔ اب ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے قطر ایئر بیس پہ، اس کے حوالے سے مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ فی الحال پاکستان ایئر لائنز کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ خلیج فارس کی صورتحال کے باعث پی آئی اے کا فضائی آپریشن حفظ ما تقدم کے طور پر محدود کر دیا گیا ہے۔ پی آئی اے کی پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن جو ہے وہ فی الحال منسوخ کیا گیا ہے۔ پروازوں کے شیڈول کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا ہے۔